علیکم رحمۃ اللہ۔ میری بہن آپ نے حدیث بھیجی ہے استحاضہ کے حوالے سے، جس عورت کو رگ کا خون آ رہا ہو وہ کیا کرے؟ جو حدیث آپ نے بھیجی ابو داؤد 295 میں سے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہلہ بنت سہیل، کدھر ہے، سہلہ بنت سہیل کو جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں جب استحاضے کا عارضہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرے۔ پھر جب وہ غسل سے مشقت میں پڑ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ ظہر عصر کی نماز ایک غسل کے ساتھ جمع کر لیا کریں، یعنی ظہر کے وقت غسل کر کے ظہر پلس عصر دونوں پڑھ لیا کریں، مغرب کے وقت غسل کر کے مغرب عشاء دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیا کرے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو صحیح روایت کیا ہے، یا یہ کہ صحیح مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ غسل کر لینا کافی ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی غسل کر لینا کافی ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک عورت کو رگ کا خون آ رہا ہے تو جو اس کے حیض کے دن ہیں، حیض کے دنوں میں تو وہ رکی رہے، سٹاپ رہے۔ جب حیض کے دن پورے ہو جائیں تو پھر وہ غسل کر لے، اختتام حیض پر جیسے عورت غسل کرتی ہے غسل کر لے، اور غسل کے بعد وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اور وہی ایک غسل اس کو کافی ہے۔ ہاں، نماز کے لیے باوضو ہونا، استنجا کرنا ہے تو استنجا کرے اور باوضو ہو کر وہ نماز ادا کرے۔ غسل وہی کافی ہے جو اختتام حیض پہ خاتون نے کیا، غسل وہی ایک کافی ہے جو اختتام حیض پہ اس نے کر لیا۔ اب حیض کے ختم ہونے کے بعد عورت کو پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے اور یہ حیض کا خون ہے، کہ حیض کے خون میں اس کی رنگت، اس کی گندی بدبودار سمیل، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور رگ کے خون میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک نارمل خون ہوتا ہے جس میں بدبو یا سمیل کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو جب حیض ختم ہو جائے، حیض کے دن پورے ہو جائیں، وہ غسل کرے، اور استحاضہ کا خون اس کو بعد میں آ رہا ہے تو اس کے لیے استنجا وضو کر لے، بس یہی اس کو کافی شافی ہے۔ اور یہ جو استحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کا معاملہ ہے تو یہ مستحب ہے، یہ فرض کوئی نہیں ہے۔ اور جب اس نے وضو ہی کرنا ہے تو نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرے، ہر نماز اپنے وقت پر۔ جی،